قیامت کس چیز کا نام ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں اللہ نے دن رکھا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان دن رکھا ہے۔ دنیا کا آخری دن وہ قیامت کا ہے، اور آخرت کا پہلا دن وہ قیامت کا ہے۔ تو قیامت کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے کہ انسانوں کو اس دن پہنچنا ہے، یہ دنیا کا اختتام ہو رہا ہے اور آخرت کا نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ اب قیامت کا دن کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان اکابرین کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ظہور فطرت انسانیہ کے کمال کا دن ہے کہ کامل طور پر انسانی فطرت وہ کھل کر ظاہر ہو کر سامنے آئے گی۔ اصل انسان کیا ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا، اور اصل انسان نے اپنے ساتھ کون کون سی بیماریاں چمٹائی ہیں، کون کون سے گناہ اور غلطیاں کر کے اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، اپنی زندگی کے خلاف چیزیں اپنے ساتھ جمع کرتا رہا ہے۔ اب قیامت کے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور یہ چیز باہر سے نہیں، ہر انسان کو خود پتہ چلے گی۔ جس طرح سورج چڑھتا ہے نا، ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی کی اچھائیوں کا اور برائیوں کا سورج چڑھا ہوا ہوگا، فوراً اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کے ظاہر کو اس کے باطن کا آئینہ بنا دیا۔ ہر آدمی کے چہرے سے اس کی پوری زندگی نظر آ رہی ہو، سارے محشر والے دیکھیں گے یہ کیسا انسان ہے، یہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، یہ کتنا قیمتی انسان ہے۔ انسان کی قدر، انسان کی قیمت اور اس کی برائی اور اس کی بدبختی اس کے اپنے چہرے سے واضح ہو رہی ہوگی۔ باہر سے کسی چیز کو لانے کی ضرورت، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے اندر جمع ہو گیا۔ اب قیامت کا دن آئے گا، اب سامنے نظر آئے گا دوسروں کو، اب اس کا چہرہ، اس کا ظاہر یہ قیامت کے دن آئینہ بن جائے گا، سکرین بن جائے گا، اس کے اوپر اس کی زندگی سامنے نظر آئے گی۔ یوم تبیض وجوہ، قرآن کہتا ہے اس دن چہرے روشن ہوں گے، چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے پر نور ہوں گے، کچھ چہرے وقار والے ہوں گے، کچھ چہرے نور ایمان والے ہوں گے، کچھ چہرے نور اسلام والے ہوں گے، کچھ چہرے نور علم والے ہوں گے۔ ان چہروں پر انہوں نے جیسی زندگی میں مسلسل عمل کیے، ہر عمل کا نور جمع ہو کر وہاں نور کی شکل میں عمل آئے گا۔ یہاں عمل اپنی شکل میں ہے، اسی عمل کو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نور کی شکل میں، روشنیوں کی شکل میں آگے بڑھائیں گے۔ اب انسان کی زندگی روشنیوں میں ڈھل جائے گی، اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اب انسان کے اعمال ایک نورانی شکل میں ظاہر ہوں گے، اس کا اپنا چہرہ بھی نورانی شکل میں ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ یوم تبیض وجوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سفید ہیں، روشن ہیں، منور ہیں، دور سے پتہ چل رہا ہے ان کے چہروں سے ایمان کا نور جھلک رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وہاں قیامت کے دن اللہ جل جلالہ مسلمانوں اور منافقین اور کافروں کے درمیان دیوار بنا دیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو کہیں گے انظرونا، تھوڑا ہمارا انتظار کرنا، پل صراط پر جہاں سے جنت میں پہنچنا ہے وہاں ہم تمہارے نور کے ذریعے سے ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے ایمان کے نور سے فائدہ اٹھا کر ہم تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے آج ہمارا نور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ارجعوا وراءکم، دنیا میں پیچھے لوٹ کے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے اپنا نور لے کر آؤ۔ یہاں دوسروں کے نور سے نہیں کام چلے گا، یہاں تو اپنے نور سے کام چلے گا۔ اور اپنا نور کون سا ہے؟ اب نماز کا اپنا نور ہے، روزے کا اپنا نور ہے، ذکر کا اپنا نور ہے، عدل و انصاف کا اپنا نور ہے، آج یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس عمل کا اپنا نور ہے۔
ہر عمل کا اپنا نور ہوگا، ہر آدمی کے اوپر کئی قسم کے انوار و برکات، تو وہاں انسان کا تعارف اس کے انسانی اعمال کے ساتھ، ایمانی اور دینی عمل کے ساتھ انسان کی حیثیت کا پتہ چلے گا۔ آج ہم اپنی حیثیت کا نہیں پتہ چلا سکتے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے سمجھا پتہ نہیں کیا کام کیا ہے، وضو کیا تو اس کا کیا فائدہ، قرآن کے لیے درس میں بیٹھ گئے تو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، وہاں ہر عمل نور ایمان اور نور دین کی شکل میں واضح ہو جائے گا۔ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہ یومئذ، قرآن کہتا ہے کچھ چہرے اس دن وہ کیا ہوں گے، کفرۃ فجرۃ تسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سیاہ چہرے والوں کو بیان کیا۔ سیاہ چہرے والے کون سے لوگ ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے، ان کا دل کالا ہے، چہرے ان کے کالے ہیں۔ اب کچھ لوگ دنیا میں کالا بننا پسند کرتے ہیں، کالا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کالے ہو جائیں۔ تو اب کالا ہو جانا تو کمال نہیں ہے، اب انسان اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے نیچے سارے رنگ ڈوب جاتے ہیں۔ جن کے چہرے سیاہ ہیں ان کے اوپر ذلت چڑھی ہوئی ہے، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر ذلت چڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ چہروں کی سیاہی کیا ہے؟ ان کے کفر کا انجام ہے، ان کے برے اعمال کا انجام ہے۔ اب ان نے کافر تھے، اندر کفر چھپایا ہوا تھا، منافق تھے، اندر نفاق چھپایا ہوا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، پہلے تم مسلمان تھے، پھر تم نے اپنے ایمان اور اسلام کو کفر میں تبدیل کر دیا، اپنے نور کو تم نے کفر میں، ظلمت میں ڈال دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ کفر اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، تاریکیاں بن جائے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں، اندھیروں کی شکل میں واضح ہوگا، سیاہی کی شکل میں واضح ہوگا، کفر بھی سیاہی کی شکل میں واضح ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا غلط کام کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل یہ کفر کے اور غلط اور باطل کام کرتا ہے، اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے مکمل گر جاتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، اس دل میں نور ایمان اور خیر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی نے غلط کام کی طرف جا کے اپنے آپ کو مکمل کالا کر دیا ہے۔ لہٰذا کفر کا ماحول، گناہوں کا ماحول انسان کی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں کفر کا ماحول غالب ہے، مسلمانوں کیا ملک، مسلمانوں کیا قانون کفر کا ہے۔ ایمان نام ہمارا اندر، ہمارے اندر جو ہے نا کیا چیز ہے، اوپر سے کلمہ ہم اسلام کا پڑھتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں زبان سے، اور ہمارے اعمال اور کردار میں اسلام کے خلاف ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کو خطاب کیا ہے اس میں۔ اگر کافر ہیں تو ان کو بھی کہا کہ تم نے اپنی انسانی فطرت کو کیوں برباد کیا؟ اصل انسانی فطرت تو ایمان کی ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنی انسانی فطرت کو برباد کر کے کفر کی راہ اختیار کی، آج اس کا مزہ چکھو۔ اور اگر منافقوں کو خطاب ہوگا تو ان کو ہوگا تمہیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ایمان کی دولت سے نوازا، تم نے اسے چھوڑ کر منافقت اختیار کی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے اندر کفر چھپا کے رکھا ہوا تھا، اب اس کا مزہ چکھو، ساری انسانیت کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو۔ اسی طرح وہ مسلمان جنہوں نے اپنے دین میں بدعات کی، ظلم کی، اپنے من گھڑت قوانین کی، انہوں نے بے جا مداخلت کر لی۔ اللہ کا سچا دین کچھ کہتا ہے، ہم نے اللہ کے سچے دین میں ملاوٹ کر لی اپنی مرضی سے، نئی نئی بدعات گھڑ کے، اب بدعات کو دین بنا لیا، اب دین انہوں نے رلا ملا دیا، اپنا سچا دین اور جھوٹا دین ان سب کو رلا ملا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو رلا ملا ہوا دین پسند نہیں ہے، اس کو تو سچا دین چاہیے، خالص دین چاہیے، جو اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، جس میں کسی ملاوٹ، بدعت کی، کسی خلاف سنت کام کی
کسی شیطانی رہنمائی کو اس میں وہ داخل نہ ہونے دیں۔ تو فرمایا اللہ کو تو وہ دین چاہیے، لہذا اہل بدعت، اہل اہوا، جنہوں نے اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، اللہ ان کو بھی خطاب کرتے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، علم دین، نظریہ حق دیا تھا، تم نے اس میں باطل چیزوں کو رلا ملا کر اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنے آپ کو کافر بنا لیا۔ کیوں ایسا کیا تھا تم نے؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے عذاب کو چکھو۔ یہ عذاب کس چیز کا ہے؟ یہ تمہارے کفر کا عذاب کا بدلہ ہے، یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ یوم تبیض وجوہ، جہاں سے قرآن نے شروع کیا تھا، جن کے چہرے سفید ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جنہوں نے دنیا میں اپنا عمل خالص رکھا، اپنے دل میں اللہ کا تعلق، قرآن حکیم کا علم، اس کا شعور، اس کو انہوں نے مضبوط رکھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اندر سے نور ایمان جھلک رہا ہوگا۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح ایک آدمی اس کے سارے کالے گھوڑے ہوں اور دوسرے کے پنج کلیان گھوڑے ہوں، جن کے چہرے منہ سفید ہوں اور ان کی چاروں ٹانگیں سفید ہوں، تو وہ اپنے پنج کلیان گھوڑوں کو سیاہ گھوڑوں کے اندر سے پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا ضرور پہچان لے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ میری امت کی پہچان کیا ہے؟ طہارت، یہ خلق ہے، وضو اس کی علامت ہے، غسل اس کی علامت ہے، اور وضو سب سے بڑی علامت ہے طہارت کی، کہ میری امت پاکی کا مظہر رہے گی۔ طہارت کا خلق یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو۔ اب انسان گندا ہوتا ہے اللہ کے قریب نہیں ہوتا، نجس ہوتا ہے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جنابت کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر ایک قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان وضو کرتا ہے اس کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے اس کا اپنا نور ہے، ہاتھ دھوتا ہے اس کا اپنا نور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو یہ وضو کے نور سے، طہارت کے نور سے پہچان لوں گا، یہ میری امت کی پہچان ہوگی۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان ہے، اسی لیے فرمایا بشر المشائین فی الظلم من نور التام یوم القیامت الی المساجد یوم القیامہ۔ فرمایا ان لوگوں کو جو اندھیروں کے وقت میں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، جو دین حق کا مرکز ہے، علم کا مرکز ہے، عمل کا مرکز ہے، اخلاق کا مرکز ہے، اجتماعیت کا مرکز ہے، اللہ کے انوار کا مرکز ہے، اندھیروں کے وقت میں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، فرمایا ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دے قیامت کے دن۔ جو مشکل وقت میں مسجد کو آباد رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پورے نور کی خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا پورا نور کن کو ملے گا؟ جو دین حق کے سارے علمی اور عملی تقاضے پورے کریں گے۔ ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت میں کیا ہے؟ رحمت کا نتیجہ جنت ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت وہ جگہ ہے جس میں شیخ الہند فرماتے ہیں جنت اس جگہ کا نام ہے آزار نباشت، جنت آس کے آزار نباشت۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جس میں کسی انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر قسم کی آسانی اور رحمت ہو۔ فرمایا وہی تو جنت ہے۔ اب فرمایا جنت ملتی کن چیزوں سے ہے؟ دو چیزوں سے ملتی ہے، عمل، اپنا عمل، اور اللہ کی رحمت۔ یہ دونوں مل جائیں تو انسان کے لیے جنت ہے۔ صرف اپنا عمل کرتا رہے اس پر بھی جنت نہیں ملتی، اور عمل ہے ہی نہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے تو مجھے جنت دے دے، نہیں، اپنا عمل اور اللہ کی رحمت دونوں ملتی ہیں، یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل بھی کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے، جس انسان کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے وہ کامیاب ہو گیا، اس کی ترقی کے راستے کھل گئے۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ سارا پورا پروگرام، یہ جو ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ بیت اللہ کے مرکز سے جڑو گے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کے خلاف کرو گے نتیجہ کیا آئے گا،
تلک آیات اللہ، یہ اللہ کے حکم ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ تو تمہیں کامیابی دلانا چاہتا ہے۔ تم خود ہی ظلم کر کے، ظالموں کا ساتھ دے کر، دین حق کو چھوڑ کر، کامیابی کا راستہ چھوڑ کر تم ظلم کرنے والوں کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو اللہ کو تو تمہاری پھر ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا تو کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آخری انجام، زندگی کے ہر عمل کا اختتام واپس اللہ کے پاس ہے۔ زندگی کا آغاز بھی اللہ سے ہوا، اس کے حکم سے، اور زندگی کا اختتام بھی اسی پر ہوگا۔ یہ ساری زندگی ایک مرکزی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وإلی اللہ، اللہ سے شروع ہوا تھا، اس لیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ المبدع، ساری کائنات کا آغاز کرنے والا۔ المعید، ساری کائنات کو واپس لمبا سفر طے کرا کے واپس اس نقطے تک واپس لانے والا۔ اب انسان نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے شروع کیا، اب یہ واپس اس جگہ تک پہنچے گا۔ اب درمیان میں یہ اپنے آپ کو اللہ سے کیوں دور کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے علم سے کیوں ہٹنا چاہتا ہے؟ اس لیے جو اللہ کے علم کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی تباہی، یہ بڑی جہالت، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی تاریکی ہے۔ اللہ ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ کہ سیاہ ہو گئے ان کے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو مزہ عذاب کا، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ روشن ہو گئے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا مخلوقات پر۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ صدق ربنا الجلیل۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل فرما دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام